بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء۔ پاکستان اسٹڈیز کلاس 10 فیڈرل بورڈ کے یونٹ 6 میں ہم عالمی اداروں کا کردار پڑھ رہے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے چیلنجز انکاؤنٹرڈ بائی دا UN in resolving the افغانستان ایشو، یعنی اقوام متحدہ کو افغانستان کا مسئلہ حل کرنے میں درپیش چیلنجز۔ افغانستان کی سرزمین صدیوں سے مختلف سلطنتوں اور طاقتوں کی گزرگاہ رہی ہے۔ 1979 میں سوویت یونین کی جارحیت سے شروع ہونے والا بحران، پھر مجاہدین کی مزاحمت، اس کے بعد خانہ جنگی، اور 2001 کے بعد امریکہ اور نیٹو افواج کی موجودگی نے افغانستان کو مستقل جنگ اور عدم استحکام کا شکار بنا دیا۔ اقوام متحدہ نے بارہا کوشش کی کہ افغانستان میں امن قائم ہو، مہاجرین کی واپسی ہو اور ایک مستحکم حکومت وجود میں آئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج بھی افغانستان مکمل امن حاصل نہیں کر سکا۔ اقوام متحدہ کو کئی بڑے چیلنجز کا سامنا رہا۔ طاقتور ممالک کی مداخلت، مختلف افغان گروہوں کے درمیان اختلافات، دہشت گردی، منشیات کی تجارت اور علاقائی طاقتوں کے مفادات۔ ان سب رکاوٹوں نے امن کے قیام کو مشکل بنا دیا، اور اگر ہم آج کی صورتحال دیکھیں تو افغانستان اب بھی سیاسی، اقتصادی اور انسانی بحرانوں سے دوچار ہے۔ عوام تعلیم، صحت اور بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں۔ دنیا کے سب سے بڑے انسانی بحرانوں میں سے ایک افغانستان میں جاری ہے، لیکن اقوام متحدہ اپنی تمام کوششوں کے باوجود کوئی دیر پا حل فراہم نہیں کر سکی۔ تو عزیز طلباء، آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ اقوام متحدہ افغانستان کا مسئلہ کیوں حل نہ کر سکی، اس ناکامی کے بڑے اسباب کیا ہیں اور اس کے خطے پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ تو چلیں لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ چیلنجز انکاؤنٹرڈ بائی دا UN in resolving the افغانستان ایشو، اقوام متحدہ کو افغانستان کے مسئلے کے حل میں درپیش چیلنجز۔ انٹروڈکشن۔ The UN has worked to promote peace, stability and development in افغانستان۔ اقوام متحدہ نے افغانستان میں امن، استحکام اور ترقی کے لیے کام کیا۔ ڈسپائٹ ایفرٹس، چیلنجز ریمین۔ کوششیں بہت کی، کوششوں کے باوجود کچھ چیلنجز باقی رہے ہیں، مسئلہ پوری طرح حل نہیں ہو سکا۔ مینی فیکٹرز بلاک پروگریس، بہت سارے عوامل تھے جنہوں نے پروگریس کو بلاک کیا، نہیں ہونے دی پروگریس۔ انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل ایشوز بوتھ افیکٹ پیس، داخلی اور خارجی دونوں طرح کے جو مسائل تھے انہوں نے امن کو متاثر کیا۔ لیٹ اس اسٹڈی دیز مین چیلنجز۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کے پیچھے مین چیلنجز کیا تھے۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے پروٹریکٹڈ کانفلکٹ اینڈ انسٹیبلٹی، طولانی تنازع اور عدم استحکام، یعنی تنازعات کے ایک لمبا سلسلہ، طویل سلسلہ اور عدم استحکام اس ایریے میں۔ افغانستان ہیز فیسڈ وار فار ڈیکیڈ، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ افغانستان نے دہائیوں تک جنگ کا سامنا کیا۔ لانگ کانفلکٹس ویکن پیس ایفرٹس، لمبی جنگوں اور تنازعات نے امن کی تمام کوششوں کو بیکار کر دیا۔ وائلنس کنٹینیوس ان مینی ایریاز، کئی علاقوں میں تنازعات اور تشدد جاری رہتا ہے اور اب بھی جاری ہے، پوری طرح امن نہیں ہو سکا۔ سویلینز سفر دا موسٹ، اور سب سے زیادہ نقصان عام عوام کا ہوا، عام شہری سب سے زیادہ متاثر ہوئے اس میں۔ UN finds it hard to ensure security۔
اقوام متحدہ کے لیے یہاں کی سیکیورٹی کو یقینی بنانا انتہائی مشکل ثابت ہوا۔ نیکسٹ ہے فریگمنٹیشن آف افغان سوسائٹی اینڈ پولیٹکس۔ افغان سوسائٹی اور اس کی پولیٹکس میں ٹوٹ پھوٹ بہت زیادہ انتشار۔ افغان سوسائٹی از ڈیوائیڈیڈ انٹو مینی ایتھنک گروپس۔ افغان معاشرہ بہت سارے نسلی گروہوں میں تقسیم ہے۔ پولیٹیکل یونٹی از ویک، سیاسی اتحاد نہ ہونے کے برابر ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ ڈس ایگریمنٹس بٹوین لیڈرز ہارم پیس۔ اچھا، جس علاقے میں ہر علاقے کے مختلف رہنما ہیں اور ان کے درمیان اختلافات اس پورے علاقے کے امن کو خراب کر رہے ہیں۔ لوکل گروپس آفن فائٹ فار پاور، اور یہ چھوٹے چھوٹے گروپ بھی طاقت حاصل کرنے کے لیے جنگ میں کود پڑتے ہیں۔ مقامی گروہ اکثر جو ہے نا وہ لڑتے رہتے ہیں طاقت کے لیے۔ نیشنل کنسنسس از ہارڈ ٹو اچیو۔ قومی اتفاق رائے قائم کرنا ایک انتہائی مشکل کام ہے پورے افغانستان کے اندر۔ نیکسٹ ہے انفلوئنس آف ایکسٹرنل ایکٹرز اینڈ ریجنل ڈائنامکس، یعنی باہر کے کرداروں اور علاقے کی جو خراب صورتحال ہے اس کا اثر ہے۔ نائبرنگ کنٹریز ہیو اسٹرانگ انفلوئنس، جو پڑوسی ممالک ہیں ان کی انفلوئنس بہت زیادہ ہے، گہرا اثر ہے۔ خاص طور پہ آپ دیکھیں تو انڈیا، اس طرح پاکستان، ایران بھی کچھ حد تک اس میں انوالو ہے، چائنا ہے، اور اسی طرح پھر جب یہ ہیں تو بڑی پاورز بھی یہاں پہ اپنا اثر رسوخ بڑھانا چاہتی ہیں، تو یہ تمام چیزیں بھی افیکٹ کر رہی ہیں یہاں کے پیس ایفرٹس کو۔ ریجنل پاور سپورٹ ڈفرینٹ گروپس، علاقائی طاقتیں مختلف گروہوں کی حمایت کرتی ہیں اپنے مفادات کے لیے، کبھی وہ کس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کس کو کر رہے ہوتے ہیں۔ فارن انٹرسٹ افیکٹ اسٹیبلٹی، غیر ملکی مفادات بھی اس کے استحکام کو بری طرح متاثر کر رہے ہیں۔ کانفلکٹنگ ایجنڈاز بلاک پیس، اچھا وہ ایجنڈاز جو ایک دوسرے کے خلاف ہیں، متضاد ایجنڈے یہاں پہ لاگو کیے جاتے ہیں اور وہ امن قائم کرنے میں ایک بڑی رکاوٹ ثابت ہوتے ہیں۔ یو این اسٹرگلز ٹو بیلنس آل سائڈ، اور یو این اس صورتحال کو متوازن رکھنے میں ناکام رہی ہے۔ اقوام متحدہ کو سب کو متوازن رکھنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے ریسرجنس آف طالبان اینڈ انسرجنٹ گروپس، طالبان اور باغی گروہوں کا دوبارہ سے ابھرنا۔ طالبان ری گین پاور ان مینی ایریاز، طالبان نے بہت سارے ایریاز میں دوبارہ سے پاور گین کر لیا۔ ابھی تو افغانستان میں لیٹسٹ یہ کہ حکومت بھی طالبان کی ہے۔ انسرجنٹ گروپس ریزسٹ یو این ایفرٹس، اچھا جو باقی جو باغی گروہ ہیں وہ اقوام متحدہ کی کوششوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ آرمڈ اٹیکس تھریٹن اسٹیبلٹی، مسلح حملے ہمیشہ سے یہاں پہ اسٹیبلٹی کو خطرہ رہے ہیں، مسلح حملے استحکام کو خطرہ دیتے ہیں۔ ہیومن رائٹس وائلیشن انکریز، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور اس سے مزید بڑھ رہی ہیں جب آرمڈ اٹیک ہوتے ہیں تو۔ پیس ٹاکس آفن فیل، زیادہ تر امن مذاکرات ناکامی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نیکسٹ ہے گورننس چیلنجز اینڈ کرپشن، انتظامی چیلنجز اور کرپشن یا بدعنوانی۔ افغان گورنمنٹ فیسز ویک انسٹیٹیوشنز، افغان حکومت کو کمزور اداروں کا سامنا ہے، اس کا کوئی بھی ادارہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ اچھے سے کام کر سکے۔ کرپشن ڈیمیجز ٹرسٹ، اور جو بدعنوانی اور کرپشن ہے اس نے اعتماد کو نقصان پہنچایا ہے۔ سروسز آر ناٹ ڈیلیورڈ پراپرلی، عوامی خدمات صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی ہیں۔ پبلک کانفیڈنس ریمینز لو، عوام کا اعتماد ان کے اوپر بالکل بھی نہیں ہے۔ یو این فائنڈز اٹ ہارڈ ٹو بلڈ اسٹرانگ گورننس، اقوام متحدہ نے کوششیں کی ہیں کہ ایک اچھی گورننس قائم کی جا سکے، لیکن یہاں بھی اس کو بہت ساری مشکلات کا سامنا رہا ہے اور وہ اس میں کامیاب نہیں ہوا ہے۔ تو عزیز طلباء، یہ
شارٹ سا ٹاپک تھا. آپ کی ٹیکسٹ بک کے اندر بھی یہ انتہائی مختصر ہے. اس کے اندر جو ہیڈنگس تھی ان کو میں نے یہاں پہ پوائنٹس کی شکل میں سلائڈ میں آپ کو انتہائی آسان الفاظ میں ایکسپلین کر دیا ہے. امید ہے کہ آپ کو بہترین سمجھ آ گیا ہوگا. اب لاسٹ میں ہم اس کا ایک شارٹ سا کنکلوژن کر لیتے ہیں. دا UN ہیز میڈ ایفرٹس فار پیس ان افغانستان. اقوام متحدہ نے افغانستان میں امن کے لیے کوششیں کی ہیں. مینی چیلنجز بلاک پروگریس. بہت سارے مسائل تھے جنہوں نے پروگرس نہیں ہونے دی, ترقی نہیں ہونے دی. انٹرنل کانفلکٹس, ایکسٹرنل انفلوئنس اینڈ کرپشن ریمین ایشوز. جو بڑے مسائل تھے ان کے اندر ایک تو داخلی جنگ, خانہ جنگی جو چل رہی ہے, اور دوسرا یہ کہ بیرونی انفلوئنس, اثرات جو ہے دوسری پاورز کے, اور تیسرا سب سے بڑا مسئلہ ہے یہاں پہ کرپشن کا رہا ہے. اسٹیبلٹی ریکوائرز جوائنٹ ایفرٹس. استحکام کے لیے مشترکہ کوشش انتہائی ضروری ہے. جب تک یہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوگی تو اسٹیبلٹی ممکن نہیں ہے. اور لاسٹ ون آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیس ان افغانستان مینز پیس ان دا ریجن. کہ افغانستان کے اندر اگر امن قائم ہو جاتا ہے تو یہ اس پورے خطے کے لیے امن کے برابر ہوگا. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا ٹاپک ختم ہو جاتا ہے. اور چیپٹر نمبر 6 کا آخری ٹاپک رہ گیا ہے ECO. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کو میں کور کروں گا, اور اس کے ساتھ ہی ہمارا چیپٹر نمبر 6 کمپلیٹ ہو جائے گا. اور انشاءاللہ پھر کسی اور چیپٹر کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کی ڈیمانڈ کے مطابق. اگر آپ کچھ مزید پوچھنا چاہتے ہیں یا کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں آپ کہہ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی کہ آپ کو جو فائنل پیپرز ہیں ان سے پہلے آپ کی پوری بک کو لیکچرز کی شکل میں اپلوڈ کر دوں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.